ایسی تو اور بھی کئی باتیں ہیں کہ جماعت خانے کے اندر ہم کو وہ چیز ملتی ہے کہ جو کہیں نہیں. پشاور ایک شہر ہے، بڑا بہت پرانا شہر ہے، 1000 برس پرانا ہے پاکستان میں. اور پاکستان میں یہ جو پنجاب کی جماعت ہے پیر شمس کے زمانے سے 900 برس کی جماعت ہے. میں خود پنجابی ہوں، امرتسر کا. پشاور میں ایک ایسا مومن تھا کہ وہ ہر روز دودھ گرم کر کے کھنڈ ڈال کے جماعت خانے میں لاتا تھا، ایوری ڈے وداؤٹ فیل. امام کی مہمانی، شاہ پیر کی مہمانی لاتا تھا ہر روز. پشاور میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، موسٹلی جو گھر بنتے ہیں لکڑی کے بنتے ہیں. جماعت خانے میں بیٹھا تھا، کسی نے نیچے سے آواز لگائی، نیچے اترا تو وہ کہتا تیرے گھر کو آگ لگ گئی. اوپر جماعت خانے جا کے بیٹھ گیا. جماعت خانہ ختم ہوا، گھر گیا. اے مومنو، آپ کو ہکا بکا کہتا ہوں، جماعت خانے میں کھڑا ہوں، یہ سچ بات ہے. گھر گیا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی اسے. اور سن کے جماعت خانہ چھوڑ کے گھر نہیں گیا، جماعت خانے واپس اوپر چلا گیا. سوچا تھا میں نے ابھی آگ لگ گئی تو میں کیا کروں گا، جا کے دعا تو پڑھ کروں. جب جماعت خانے سے گھر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے ارد گرد کے سب گھر جل گئے ہیں، اس کا گھر کھڑا ہے. البتہ آگ کا تھوڑا سیک لگا، بعض جگہ بگڑ گیا، لیکن گھر کھڑا ہے، گھر جلا نہیں. غیر لوگ جو اسماعیلی نہیں تھے وہ مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس گھر کے اوپر بارش ہو رہی ہے. ایسی تو کتنی حقیقتیں ہماری جماعتوں کے اندر ہوئی ہیں. واضح لگ بھگ بند ہو چکی ہیں، اس لیے جماعت کو پتہ نہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں. واضح اس لیے ہوتی ہے کہ جماعت کو دین کا علم ملے، اور واز کرنا اور واز سننا عبادت ہے. واز اتنی ہی ضروری ہے جتنی 3 وقت کی دعا ضروری ہے. مولانا سلطان محمد شہزاد جام نگر گئے. جام نگر کی جماعت پیاری جماعت تھی. مولانا کہتے ہیں مکھی ایک جگہ میں دیدار دینے آیا ہوں، دوسری جگہ ایک مشنری واز کرتا ہے، اور تیسری جگہ جماعت خانہ ہے. تم جماعت کو لے کے پہلے کہاں جاؤ گے؟ کہتے مولا آپ کا دیدار کے لیے ہوں. نہیں مکھی نہیں، پہلے اس کو جہاں مشنری واز کرتا ہے وہاں لے کے جاؤ کہ علم سنے، علم سیکھے. پھر جماعت خانے لے جاؤ کہ وہ اس پہ عمل کرے، پھر ہمارے دیدار کے لیے لے کے آؤ. علم کا اتنا درجہ ہے. اور یہی حال ایسا ہی لگ بھگ رسول اکرم اپنی مسجد نبوی میں ایک دن اپنے گھر سے نکلے. مسجد کے اندر ہی گھر کا دروازہ تھا، تو دیکھا مسجد کے اندر 2 گروپ ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک اس طرف بیٹھا ہے. سب کھڑے ہو گئے، یا نبی ہمارے پاس، یا نبی ہمارے پاس. تم کیا کرتے ہو؟ ملا نے کہا میں ان کو نماز سکھا رہا ہوں. تم کیا کر رہے ہو؟ سرکار میں ان کو قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. فرمایا میں ادھر بیٹھوں گا کیونکہ علم کا درجہ عبادت سے زیادہ ہے. وہاں وہ جان دے کہ مر گیا، خون بہایا، اور یہ تو اس کے دوات کے اندر خالی سیاہی ہے. نبی کہتے ہیں یہ سیاہی کی قیمت اس کے خون سے زیادہ ہے. علم نور ہے. اور ہماری جماعت کی ایک کمزوری کیا ہے؟ ہم کتابیں پڑھتے ہی نہیں. گانے سنو، ٹی وی دیکھو، کزینوں میں جاؤ، گھومو پھرو،
من آیا تو دعا پڑھ لی، نہیں تو نہ صحیح. ہم سنسیئر نہیں ہیں، سیریس نہیں ہیں. حضرت امام فرمایا مذہب ہے کنوکشن کا، لیکن ہم نے اس کو کنوینئنس میں ڈال دیا. بنایا تو لایا، نہیں تو نہ صحیح. اس لیے ہمیں دکھ پکڑتے ہیں، بلائیں پکڑتی ہیں، آفتیں آ جاتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، دل میں چین نہیں. گولیاں کھاتے ہیں تو بھی نیند نہیں آتی. میاں بیوی لڑتے ہیں، بال بچے لڑتے ہیں، ہمارے گھروں کے، ہماری فیملی لائف اچھی نہیں ہے. دن بدن ہمارے اندر دنیا گھستی جاتی ہے، مذہب نکلتا جاتا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر آفتیں بڑھتی جاتی ہیں. دینداروں، آج 30 برس سے زیادہ ہو گئے ہماری اسماعیلی جماعت کو کینیڈا کے اندر. الحمدللہ میں گھومتا رہتا ہوں. اس عمر میں بھی کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو بھی میں آتا جاتا ہوں. میرے تعلقات بہت ہیں اور میں فیل کر رہا ہوں. اس وقت اگر میں جھوٹ نہیں بولتا، میری غلطی اگر نہیں ہوتی تو 40% ہماری فیملی لائف برباد ہو چکی ہے. 40% میاں بیوی جھگڑتے ہیں، 40% ہماری فیملیوں میں سکھ نہیں ہے، 40% ہماری فیملیوں میں جھگڑے ہیں. اور اس کی وجہ دنیا کی محبت. عورت نے کمانا شروع کیا، سمجھتی ہے کہ اب میں حامد ہوں، وہ شوہر جو ہے نا وہ بیوی ہے. مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں اور بیوی میری پوجا کرے بکری کی طرح. یہ نہیں ہے. مذہب نے جو ہمیں بتایا ہے، پھر صدر دن مائی باپ 600 برس کہتے ہیں مرا گھرے چھڑ دانگنی، میرے گھر میں میری آدھی نصف بہتر ہے 50% والی. تینے پوچھی نے بات کری، ہم کو میاں بیوی کا سریخا یکساں حق ہے 50%، اس کا 50% کا. 600 برس پہلے ہم کو پیر صدر دن نے کہا ہے کہ میاں بیوی کا حق یکساں ہے. البتہ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے مینیجر وہ بن جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی عورت بھی مینیجر ہوتی ہے گھر کے اندر. گھر کا سکھ یہ بھی خدا کی نعمت ہے. ہمارے اندر ٹالرنس گھٹ گئی، برداشت گھٹ گئی. ذرا سی چیز کے اوپر بھڑک جاتے ہیں. تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ ہمارا سبھاؤ بدل گیا، ہماری عادتیں بدل گئی، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہمارے خیالات بگڑ گئے. دل میں گند پیدا ہو گیا ہے، مولا کی محبت نکل گئی، دنیا کی محبت چلی آئی. ہے مومن، اٹھو، اپنے مذہب کو جانو، اپنے مذہب کو سمجھو. یہ دین رسولوں کا دین ہے، نبیوں کا دین ہے، فرشتوں کا دین ہے جو ہم کو ملا ہے. لیکن ہم نے اپنے دین کی کوئی قدر نہیں کی. ہم کو اپنے دین کا کوئی خیال ہے ہی نہیں. کتنے ہم لوگ کے جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ روز گنان پڑھتے ہیں، فرمان پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، مذہب کی کتابیں پڑھتے ہیں، تسبیح لے کے عبادت کرتے ہیں. کتنے ہیں ہمارے ہاں؟ اس لیے ہم دکھی ہیں. دن بدن یہ صدی کے اندر میں ہر جگہ بولتا آیا ہوں کہ یہ 100 برس جو اس صدی کے سینچری کے بڑے خراب ہیں. ہر ایوری ایئر حالات دنیا کے بگڑتے رہیں گے، دکھ بڑھتے جائیں گے، بیماریاں بڑھتی جائیں گی، بھوک مرا بڑھتا جائے گا، زلزلے بڑھیں گے، آسمان کی بلائیں بڑھیں گی. یہ تمام 100 برس آفت و بلاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. ان میں بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ اس چھتری کے نیچے، مولا کی یہ چھتری ہے جو جماعت خانہ ہے، ادھر آیا کرو، ادھر بھیک مانگا کرو، گناہوں کی معافی مانگا کرو، روحانی مدد مانگا کرو، برکت مانگا کرو، صحت مانگا کرو. مانگو، بچے رہو گے. اور اولاد کو بھی سکھاؤ. یہ وہ دروازہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر یاد کیا ہوا ہے. حتہ دروازہ ہے، یہ باب حتہ، کہ اس دروازے سے نکلنے سے ہم جنت میں جاتے ہیں. یہ جنت ہے، یہاں امام کا نور موجود ہے. اور پیر کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے، نبی کے نور کی وجہ سے
ہمارے اوپر خدا کی رحمتیں اترتی ہیں. رحمتیں مانگو. کسی نے برا کر دیا، اے مومنو بخش دو، چھوڑ دو، ریٹیلیٹ مت کرو، بدلہ مت کرو لو، اور بدلے کا خیال بھی مت کرو. تھوڑا سا کڑوا گھونٹ پی کے اس کو بولو چلو چھوڑ دو، بدلہ مت لو. اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کی رحمت بہت ہوگی، وہ بہت خوش ہوگا. کسی نے ہمیں دکھ دیا اور ہم نے بدلہ نہیں لیا تو وہ بہت خوش ہوتا. پھر کہتے ہیں یہ قرآن شریف کی یہ چیز کہ تم کبھی معاف کر دو اپنے دشمن کو، خدا راضی ہوتا ہے. ہم کو پیروں نے گنن میں کہا جتنا دوش کسی کو نہ دیجیے تو اندھا کیوں کر دیجیے. اگر کسی نے آپ کا برا کیا ہے چھوڑ دو گے تو یہ رحیم پنا خدا کو بڑا پیارا ہے. رسول اکرم کی زندگی دیکھو، کیسے کیسے دشمن چھوڑ دیا، معاف کر دیا. اے مومنو، اسماعیلی مذہب کو سمجھو. اسماعیلی مذہب خوبصورت مذہب ہے، نورانی مذہب ہے. جماعت خانے آؤ، اپنے اعمال ٹھیک کرو، دشمن برابر دو، اور اس کے فرمان پڑھا کرو تاکہ پتہ لگے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے. ہر روز 1-2 پیجز پڑھا کرو اور اپنے بچوں کو بھی بتایا کرو. مسلمان ہمارے بچوں کو اسکول اور یونیورسٹی میں تنگ کرتے ہیں، تم اسماعیلی لوگ مسلمان نہیں ہو، اور ہمارے مسلمان بھیگی بلی بن کے خوب چپ چلے آتے ہیں کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں. جواب تو ہے، آتا نہیں. پتا نہیں کیا بات ہے، میری اتنی عمر میں مجھے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ تم مسلمان نہیں ہو. خدا کی قسم ناک توڑ ڈالوں. میں کہنا چاہتا تھا کاٹ ڈالوں لیکن چھوٹا کر دیا، توڑ ڈالوں. دیکھو اپنے بچوں کو سکھا ہوگا، کوئی کہے کہ تم مسلمان نہیں، کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں. اور تو کہتا ہے میں مسلمان نہیں. ہاں تم نماز نہیں پڑھتے. اب جو آدمی عام طور پہ یہ باتیں ینگسٹرز میں ہوتی ہیں، تو میں اپنے اسماعیلی بچوں کو سکھاتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے اس کو بولو کہ میں مسلمان ہوں. نہیں، تم نماز نہیں پڑھتے. اب میں اپنے اسماعیلی بچے کو کہتا ہوں، اس کو پوچھو تو نماز پڑھتا ہے؟ واللہ باللہ، واللہ باللہ، یعنی میں خدا کو حاضر ناظر کے کہتا ہوں 80% مسلمان روز نماز نہیں پڑھتے. آپ کو حیرانی ہوتی ہے؟ موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جتنے بھی اسماعیلی ملک ہیں الحمدللہ میں نے دیکھے ہیں. میں مسلمانوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. 80% 80% مسلمان روز نماز نہیں پڑھتے. اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرو تو 3% مسلمان نہیں ہیں کہ جو ہر روز 5 نمازیں پڑھے. اس کو کہو تو نماز پڑھتا ہے؟ ہاں میں پڑھتا ہوں. قسم کھاؤ کہ 5 نمازیں روز پڑھتے ہو؟ وہ قسم نہیں کھائے گا. میرے ساتھ یہ بن چکا ہے ساؤتھ افریقہ میں. ساؤتھ افریقہ کے اندر اس وقت 350-400 کی جماعت تھی پریٹوریا میں. حاضر امام نے مجھے 61 میں ساؤتھ افریقہ بھیجا، اور یہ وہ وقت تھا کہ ٹانزانیہ کے لوگ ساؤتھ افریقہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن امام نے میرے لیے اسپیشل VIP بندوبست کیا. اور میں ادھر جب گیا تو مجھے ان کی جو امیگریشن آفیسر تھا پلین میں مجھے لینے آیا. میرا بریف کیس اٹھا کے میرے آگے آگے چلا اور مجھے لے گیا. یعنی مولا کے وجہ سے میں ادھر پہنچ سکا، وغیرہ مشکل تھا.
पेपर में मेरे और रेडियो में मेरे आने की रिपोर्ट मिली तो बहुत से मुसलमान यंगस्टर मुझे मिलने आए। विट वाटर्स यूनिवर्सिटी है जोहान्सबर्ग में, उधर से लोग आए। उन्होंने कहा हमको लेक्चर दो। मैंने कहा कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया तो और भी मशहूर हो गया। मुसलमानों की यंगस्टर्स की एक टोली मेरे पास आई कि हमको लेक्चर चाहिए। मैंने काउंसिल को पूछा तो काउंसिल कहने लगी कि गड़बड़ हो जाएगी, ये है वो है। मैंने बोला कोई फिक्र मत करो। इमाम ने मुझे भेजा तो बंदूक दे के भेजा है। राबिया दादा हॉल में 2500 सवा 2000 मुसलमान से फुल था हॉल, बैठने की जगह नहीं थी। हमारे इस्माइली भी थे। ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम पर मैंने इंग्लिश में लेक्चर दिया। 45-50 मिनट के लेक्चर के बाद मैंने इजाजत दी कि किसी को सवाल करने हैं तो 7 मौलवी उधर हाजिर थे। एक लड़का कुछ 20-22 बरस का खड़ा हुआ कि आप लोग आगा खान को खुदा कहते हैं? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो उनको मैंने एक छोटी कहानी सुनाई रसूलुल्लाह के जमाने की। अबू ज़र ग़िफ़ारी नबी का एक बड़ा मोहब्बत करने वाला और नबी भी उसे बहुत चाहते थे। अली नबी का आशिक था। उसको नबी कहते हैं कि अबू ज़र तू मुझे कितना चाहता है? कहते या नबी अपने माँ बाप से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ। नबी फरमाया तेरा ईमान बराबर नहीं है। अरे कहते या नबी मैं अपने बीवी बच्चे माल दौलत जान माल सब कुछ से ज्यादा आपको चाहता हूँ। नबी कहते हैं अभी तक भी तेरा ईमान बराबर नहीं। घबरा गया। थोड़ी देर ठहर के जोश में आके नबी के घुटने पकड़ के कहते हैं खुदा की कसम मैं आपको इतना चाहता हूं जितना अल्लाह को चाहता हूं। ये स्टोरी सुना के मैंने कहा खुदा की कसम हम आगा खान को इतना चाहते हैं जितना हम खुदा को चाहते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस। खुदा की कसम हम आगा खान को इतना चाहते हैं जितना हम खुदा को चाहते हैं। इसमें कोई झूठ है? सच्ची बात है। एक दूसरा खड़ा हुआ, आप नमाज नहीं पढ़ते? मैंने कहा क्या नाम है तेरा? फलाना। कितनी उम्र है? 22 बरस। नमाज आती है? चुप हो गया। मैंने कहा शेम टू यू, यू डोंट नो नमाज एंड यू आर अटैकिंग अस। सिट डाउन। बैठ गया। 12 बरस के एक लड़के को मैंने, अपना इस्माइली लड़का था, स्टेज पर बुलाया। मैंने उसको बोला तुम अपनी दुआ पढ़ो। उसने अपनी दुआ शुरू की। उसको मैंने कहा ये देख 12 बरस का है, तू 22 बरस का है। मैं आपको सच कहता हूं 80% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो एक आध पढ़ ली कभी। जो ये कहे कि तुम आगा खानी मुसलमान नहीं हो, क्यों नमाज नहीं पढ़ते, उसको पूछो कि तुम कितनी नमाज पढ़ते हो। खुदा की कसम खा के कहो तुम पढ़ जाओ, भाग जाएगी। 5 नमाजों में 17 रकातें हैं। रकात कहते हैं कयाम, यानी खड़ा हुआ, हाथ बांध के सूरतुल फातिहा या कुरान की आयतें पढ़ी और घुटनों को हाथ लगा के खड़े हो जाते हैं, फिर सजदा करते हैं। ये एक रकात है। 5 नमाजों में, 5 वक्त की नमाजों में 17 रकात हैं। हमारी 3 वक्त की दुआओं में 18 रकात हैं। हम एक रकात उनसे ज्यादा पढ़ते हैं रोज, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर मेजॉरिटी लोग हैं जो रोज दुआ पढ़ते हैं। हमारे बच्चे भी दुआ पढ़ते हैं। हमारा मज़हब सच्चा इस्लाम है, इसलिए कि अल्लाह नबी का नूर हमारे पास है। इस नूर से फायदा उठाओ, आराम करो, दीन और दुनिया में बादशाही करो, सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो।
میری دعائیں ہیں مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، دین دنیا کی برکتیں دے، آفت و بلائے دور کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، اپنا فرمان بردار بناوے، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، سکھی آباد رہو۔